بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جنت میں جانے کی خواہش نہ کرتا ہو۔ ہر مسلمان ایسے اعمال کو تلاش کرتا ہے کہ جن کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے اعمال بتائے جو جنت کو واجب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 عمل بتائے، 4 باتیں بتائیں، 4 اعمال بتائے کہ یہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو تم کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، ان پر عمل کرنا تمہیں جنت واجب کرنے والا ہے۔ پہلا عمل جو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ سلام کرو۔ سلام کرنا جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ جنت میں بھی سلام ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو دنیا میں جو مسلمان سلام کرنے کی عادت ڈالے گا جنت میں جائے گا۔ سلام لینا الگ ہے، سلام کرنا الگ ہے۔ سلام بعض لوگ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا مجھے سلام کرے، میں خالی جواب دوں گا۔ یہ نہیں، سلام کرنا ہے جس میں پہل کرنا ضروری ہے، آگے بڑھنا ضروری ہے۔ اپنے غرور کو، تکبر کو توڑ کر سلام میں پہل کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، غرور سے بری ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر غرور نہیں ہے۔ اگر غرور ہوگا تو سلام نہیں کرے گا۔ جیسے شاعر نے کہا، جو لوگ کبر و نخوت سے کام لیتے ہیں، جو لوگ کبر و نخوت سے کام لیتے ہیں، سلام دیتے نہیں ہیں، سلام لیتے ہیں، یعنی دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ سلام کرے گا، میں جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو عمل بتایا، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا لوگوں کو سلام کرو، سلام کرنے کی عادت بناؤ۔ یہ پہلا عمل ہے جو جنت میں لے جانے والا۔ اور دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا گھر میں پکایا، کہیں اور جگہ پکایا، لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس میں آج کل زیادہ تساہل برتا جاتا ہے، غفلت برتی جاتی ہے۔ 4-5 آدمی بیٹھے ایک جگہ کہیں ہوٹل میں، بہت بڑے ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، کھانا جو خواہش تھا وہ کھا لیا۔ کھانے کے بعد بہت سارا کھانا ان کا بچ جاتا ہے، کھانا بچتا ہے، گوشت بچتا ہے، دوسری چیزیں بچتی ہیں جو ضائع ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ ہوٹل والے سے کہیں گے کہ جو کچھ بچا ہے، آدھا برتن، پاؤ برتن گوشت، کھانا، سالن جو بھی بچا ہے، اسے آپ پیک کر کے دے دیں، اسے پیکنگ کر دیں، تو آپ کو وہ پیک کر کے دے دے گا۔ جب آپ باہر نکلیں گے ہوٹل سے تو ہوٹل کے دروازے پر ہی آپ کو ایسے فقیر ملیں گے، ایسے غریب ملیں گے جو خود بھوکے ہیں، وہ کھانا خرید کے نہیں کھا سکتے۔ اگر یہ کھانا بھی جو بچا ہوا تھا، آپ کی غفلت سے وہ ضائع ہو سکتا تھا، یہ کھانا بھی اگر چلتے چلتے تم نے اس غریب کو دے دیا تو یہ بھی کھانا کھلانے میں شامل ہے۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسراف سے، ضائع ہونے سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، کھانے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ صلہ رحمی ہے، محبت ہے، تعلق ہے، رشتہ داروں کو پہچاننا، جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان جو یہ خاندان قبیلے اس لیے بنائے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آپس میں ایک دوسرے میں تعارف کے لیے، کون ہمارا رشتہ دار ہے، کون فلاں کا ہے، کون باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے، کون ماں کی طرف سے ہے۔ یہ رشتہ داری
دیکھ کر پہچان کر ان سے آپس میں ملاقات کرنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور چوتھا ذریعہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، چوتھا عمل رات میں جب سارے لوگ سو جائیں تو تم اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ آپ تعجب کریں گے کہ نمازیں جو فرض ہیں ان کو پڑھنے والا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نصیحت میں حکمت یہ ہے کہ جو تہجد پڑھنے والا ہے وہ فرض نماز چھوڑے گا نہیں، اس لیے کہ جو تہجد کی نماز تو نفل ہے، نفل نماز ہے، جو نفل نماز کی جو پابندی کر رہا ہے وہ فرض کیسے چھوڑے گا؟ اسی لیے بڑوں نے ایک اصول بتایا کہ فرض نمازوں کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو نوافل کی پابندی شروع کرو۔ جو نفل پڑھنے والا ہے وہ فرض نہیں چھوڑے گا، فرض پڑھے گا، اس کے بعد کی پہلے کی سنتیں ادا کرے گا، نوافل پڑھے گا، وتر پڑھے گا، واجب نمازیں پڑھے گا۔ تو اس طریقے پر 4 عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بتائے۔ پہلا بتایا کہ لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ڈالو، سلام کرو۔ دوسرا عمل بتایا کھانا کھلاؤ۔ تیسرا عمل بتایا صلہ رحمی کرو، رشتہ داری رشتے ناطے کو پہچانو۔ اور چوتھا عمل تہجد کی نماز کا بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔